یہ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، معشوقہ پہ مر رہے ہیں، اتنی حسینہ اتنی حسینہ، حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے تھوڑا سا لکوہ ہو جائے، تھوڑا سا لکوہ ہو گیا، تھوڑا سا کیا ہو گیا، لکوہ میں کیا ہوتا ہے، ایک تھوڑی سی نس ہے دماغ کی، ہلکا سا اس میں بلاکیج ہوتی ہے، یا کوئی نس وس پٹھے کھنچ جاتے ہیں تو پوری الائنمنٹ آؤٹ، گاڑی کی الائنمنٹ آؤٹ ہو جائے، اتنی بری نہیں لگ رہی ہوتی، زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یوں چلا رہے ہو، جا ادھر کو رہی ہے، لیکن انسان کی الائنمنٹ تھوڑی سی آؤٹ ہو جائے تو پورا فرمائی خراب ہو جاتا ہے بیچارے کا، حسن و جمال خراب ہو گیا. تو یہ تھوڑی سی اللہ نے لیئر لگا دی ہے، اور ہماری برائیوں پہ خامیوں پہ اللہ نے اسکن کا ایک پردہ ڈال دیا ہے. تو بار بار میں یہ مضمون کو کیوں پکا کر رہا ہوں بھائی، میری اور آپ کی فضیلت یا تو اس بیس پہ ہوگی کہ میں اور آپ بہت خوبصورت ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اور اگر جو تھوڑی بہت ہمیں خوبصورتی نظر بھی آ رہی ہے نا، وہ بھی تھوڑے دن کی ہے. وہ بھی کیا ہے، جوانی میں ہوتا ہے خوبصورت، اس کے بعد تھوڑا سا جب آگے چلنا شروع ہوتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، چہرے پہ جھریاں آتی ہیں، بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ لو 20 سال پرانی اپنی تصویریں نکال کے دیکھا کرو، 20 سال کے بعد دیکھو. میں 2019 کی دیکھ رہا تھا اپنی تصویر ویڈیو پہ، میں نے کہا یار بڑا ینگ لگا ہے بھائی. 2025 میں وہ تھوڑا سا جغرافیہ چینج ہو گیا. آپ جتنی ایکسرسائز کر لو، جتنی اچھی خوراکیں کھا لو بھائی صاحب، بڑھاپا کیا ہوگا، روک سکتا ہے کوئی؟ نہیں روک سکتا، بڑھاپا آئے گا. تو ایک تو حسن ہے نہیں، دوسرا ہے وہ بھی تھوڑے دنوں کا، بہت تھوڑے دنوں کا ہے. اللہ تعالیٰ کو خواتین نے زیادہ حسن دیا، وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے، ان میں بڑھاپا مرد سے بھی زیادہ جلدی آ جاتا ہے. ان کا جو ہے نا وہ سسٹم ایسا اللہ نے بنا دیا کہ وہ جلدی بوڑھی ہو جائیں. تو ان کو تو کہا کہ تم نے تو اترانا ہے ہی نہیں، اترانا ہی نہیں ہے، بے پردگی نہیں کرنی، کیونکہ جس کو اللہ نے حسن دیا ہو نا وہ بے پردگی کرنا شروع کر دیتی ہیں، فیشن شو میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ماڈل بننا شروع ہو جاتی ہیں. ایسی خواتین سمجھتی ہیں ہمیں جب اللہ نے بیوٹی دی ہے تو ہم اس کو کیش کرائیں، اس سے ہم پیسہ کمائیں، اس سے ہم عزت کمائیں. او بھائی آپ کی بیوٹی جلدی ختم ہو جائے گی، آدمی کی پھر بھی چلتی رہے گی. ہمارے ایک دوست ہیں دبئی ایئرپورٹ پہ، ان کو ایک خاتون ملی، وہ تھوڑے موٹیویشنل اسپیکر بھی رہے ہیں، تو ایسے لوگ جہیں کسی کو مل جاتے ہیں تو لوگ آ کے دکھڑا سناتے ہیں. تو بیچاری ڈپریشن میں تھی. اس نے پوچھا بھائی وجہ کیا ہے، اس نے پھر اپنی وجہ بتائی کہ میں ایک ماڈل تھی، کمپنیوں میں بہت مہنگے مہنگے اشتہار، یعنی جو ایڈ چلتے تھے اس کے مجھے بہت مہنگے پیسے ملتے تھے کیونکہ یہ خوبصورت تھی. کہہ رہی 8-10 سال میں کیا ہوا کہ وہ میرا تھوڑا سا حسن و جمال خراب ہونا شروع ہو گیا. میں نے ایکسرسائز کی، ڈائٹنگ کی، لیکن کون بریک لگا سکتا ہے کوئی بڑھاپے کو؟ نہیں ہو سکتا نا. کپڑے میں بل آ جائیں استری کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن چہرے پہ جب جھریاں آتی ہیں استری کر کے ٹھیک ہوتی ہیں؟ ایک بچہ جو تھا نا استری کر رہا تھا، ایک بچے نے دیکھا کہ استری کر رہا ہے کپڑوں پہ، کسی نے بچے نے پوچھا ابو یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا شرٹ پہ بل آ گئے ہیں اس کو سیدھا کر رہا ہوں. ابو دادی کے بھی کر دیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بھی چہرے پہ کیا ہیں، بل آئے ہوئے ہیں، دادا کے بھی کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ سیدھا. اچھا آج کل پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے، کھچاؤ کر کے کھینچ کے وہ سیدھا ویدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے تھوڑا اور ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے انسان. اس کے اور سائیڈ افیکٹ ہیں، جو مائیکل جیکسن یہی تو کرتا تھا، مر ہی گیا اس سائیڈ افیکٹ سے. تو وہ نہیں ہو سکتا بھائی، جو بڑھاپا ہے وہ نہیں واپس جا سکتا، اور وہ آئے گا. زمین آسمان کا زور لگا لو، قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. ایک ڈاکٹر کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، کسی بڑے ڈاکٹر ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی میڈیسن ہو جو بڑھاپے کو روک دے کائنڈلی، کوئی ایسی ایکسرسائز ہو. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، اٹ ازنٹ پاسبل. ڈاکٹر صاحب ذرا قرآن سنت جانتے بھی تھے، تو میری طرف دیکھا، مجھے کہا کہ بتائیں مولوی صاحب یہ جو قرآن میں آتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی ہم عمر بڑھاتے ہیں اس کو بچپنے کی طرف لوٹاتے ہیں، یعنی کمزوری کی طرف لوٹاتے ہیں. یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے. انہوں نے کہا جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم جوانی سے طاقت سے کمزوری کی طرف لے کر آئیں گے، تو قرآن کا کہا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے بھائی؟ اس کا مطلب کمزوری آئے گی. ہاں تو صحت کا بہت زیادہ خیال کرے گا، تھوڑا سا بڑھاپا تھوڑا سا زیادہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا. جو زیادہ خیال نہیں کرے گا وہ تھوڑا جلدی آ جائے گا. بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. یہ جو ڈائٹ پلان اور یہ وہ چل رہا ہوتا ہے نا، اس سے
فرق پڑتا ہے ایسا نہیں, اور کرنا چاہیے پلان ولان, لیکن بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا اس سے. دیکھو 20-30 سال کے ہوتے ہو, کچھ بھی کھا لو پھر بھی 20-30 سال کے ہی رہتے ہو آپ. ایسا نہیں ہوتا 20-30 سال میں آپ نے صحت کا بالکل خیال نہیں کیا تو 80 سال کے لگنا شروع ہو گئے. نا 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 نا, جوانی میں کتنی ہی آپ بد پرہیزی کرو گے لگو گے پھر بھی 20-30 سال کے ہی. بازو میں طاقت ہوگی, مکے میں بولو طاقت ہوگی, چماٹ لگاؤ گے گرے گا سامنے والا. چاہے بد پرہیزی کھچڑی بھی کھا رہے ہو نا, کھچڑی کوئی پروٹین نہیں اور یہ نہیں, لیکن لیکھنے میں لگے گا بھائی. اور جب 80 سال کا ہوگا تو جم جا رہا ہو, جو بھی کر رہا ہو, ہوگا وہ کیا, وہ پاور نہیں آئے گی. اترجو ان تکون وانت شیب کما قد کنت ایام الشباب. ایک شاعر نے کہا ہے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ تو بڑھاپے میں ویسا لگے جیسا تو جوانی میں لگا کرتا تھا, تو یہ ہو نہیں سکتا. لقد کذبتک نفسک لیس ثوب دریس کالجدید من الثیاب. کہتے ہیں بھائی پرانا کپڑا نیا نہیں لگ رہا ہوتا تو پرانا آدمی کہاں سے نیا لگے گا. کپڑا پرانا ہو جائے نا, صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے, پرانے نئے کپڑے کی الگ ہی خوشبو ہوتی ہے. تو پرانا کپڑا نیا نہیں لگتا بھائی, تو پرانا آدمی اور پرانی عورت کہاں سے نہیں لگے گی, تو ہو نہیں سکتا. تو طاقت کا یہ حال ہے کہ تھوڑے دن کا حسن ملتا ہے, تھوڑے دن کی طاقت ملتی ہے, وہ بھی کمزور ہونا. بروس اس کو دیکھو, وہ بھی آج کل جو آ رہا ہے, وہ محمد علی باکسر تھا نا, زندہ ہے بھی, انتقال ہو گیا. مجھے کسی نے بتایا اس کے راشا ہے, کتنے لوگوں کے جبڑے پھاڑے ہوں گے, کتنے لوگوں کے منہ توڑے ہوں گے. اب کیا ہے ہاتھوں میں راشا. راشا سمجھتے ہیں, گلاس پکڑے گا تو یوں 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 کانپے گا, گلاس یوں یوں کانپے گا. کھانا کھائے گا تو یوں 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 پلیٹ ہلے گی. لقمہ لے گا تو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی, یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی. ہم ہوتا پتہ ہے کیا ہے انسان کو, بڑی پرابلم انسان کے ساتھ یہ ہے کہ جب اس کے سامنے دو کیریکٹر ہوتے ہیں, ایک کمزور اور غمزدہ اور پریشان حال, اور دوسرے خوش, تو وہ خوش کی طرف زیادہ جاتا ہے. کیونکہ ہر انسان عیاشی چاہتا ہے. عیاشی خوشیوں کو دیکھ کے ہوتی ہے, غموں کو دیکھ کے ہوتی ہے, بولو نا, خوشیوں کو دیکھ کے ہوتی ہے. تو غم والی چیز ہٹائے. جیسے ریلز کوئی دیکھ رہا ہو, ریلز میں کہیں ظلم دکھایا جا رہا ہو, بچے بھوکے مر رہے ہیں اور خون خرابہ, تو دل خراب ہوتا ہے نا یہ چیزیں دیکھ کے. تو انسان کہتا ہے اس کو ہٹا. اور کوئی ناچ گانے کی ریلز آ رہی ہوں, ڈانس مانس آ رہا ہو, کوئی کامیڈی آ رہی ہو, تو ادھر اس کے لائکس زیادہ ہوں گے. کیوں ہوتے ہیں؟ انسان چاہتا ہے یار غم کی چیزیں مجھے نہ دکھاؤ, نیند خراب ہوگی میری. لیکن آپ کے نہ دیکھنے سے کیا یہ ہو جائے گا کہ دنیا میں غم ختم ہو جائے؟ بولو, کیا یہ ممکن ہے کہ غم ختم ہو جائے؟ آپ نہیں دیکھ رہے تو اب دنیا سے ختم ہو گیا؟ نا 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 نا. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں. ہسپتالوں میں بیماروں کو دیکھنے لوگ زیادہ جاتے ہیں, یا صحت مند لوگوں کی ویڈیوز اور جم والوں کی ویڈیوز اور جو ٹرینرز ہوتے ہیں ڈولے مولے دکھا رہے ہیں ان کی ویڈیوز زیادہ دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کی بھی زیادہ دیکھتے ہیں نا. ہسپتالوں میں آپ جاؤ, سروے کرو, انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. ایسے ایسے بیمار نظر آئیں گے آپ کو. کوئی کینسر میں 10 سال سے پڑا ہوا ہے, کوئی چیخ رہا ہے, کسی کا پورا یہ کھا گیا یہاں سے کینسر میں, کوئی عجیب بیماری, کوئی جا کے دیکھو آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن ہم یہ کام بہت کم کرتے ہیں. ہم گھومتے ہیں زیادہ تر صحت مند لوگوں میں, تو انسان کا مائنڈ یہ بن جاتا ہے کہ میں بھی ہمیشہ ایسا ہی خوش رہوں گا. وہ احوال, وہ حالات جو ہسپتالوں میں بیماروں پہ جو حالات آئے ہیں وہ میرے ساتھ تو کبھی آ ہی نہیں سکتے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم اپنی دادی کو دیکھتے تھے نا, 85 سال کی تھیں, بوڑھی, ایک جگہ بیٹھی رہتی تھی, اللہ اللہ کرتے, جھریاں پڑی ہوئی تھیں بہت زیادہ, جیسے ہوتا ہے دادیوں میں. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بچپن سے ہی ایسی ہیں. ہماری دادی ہمیں جب بتاتی تھی نا, بیٹا ہم تو ایسے بھاگا دوڑا کرتے تھے اپنے گھروں میں, دیوار وہ درختوں پہ چڑھ کے آم توڑتے تھے, پھر وہاں سے چھلانگ لگا کے بھاگتے تھے. یہ کیا؟ میں کہتا میں دادی کہاں سے کر سکتی ہیں بھائی یہ سب کچھ؟ بھائی یہ کیسے ہلیں گی؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ, پھر اگر اتنی صحت مند تھی تو ابھی تو ان کو ٹینشن سے مر جانا چاہیے کہ نہ ہلا جا رہا ہے نہ چلا جا رہا ہے. یہ کیا ہے انسان کی نفسیات؟ یہ ہے کہ وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا اس کو دماغ میں, اس کی میموری میں آ جاتا ہے, اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا, اور ایسا ہی ہے ہمیشہ سے.
تو جیسے آپ کسی بوڑھے کو دیکھ کر بچپن میں یہ ذہن میں آتا ہی ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، تو ایسے ہی اپنی جوانی کو دیکھ کر، اپنی طاقت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا. نا 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 نا، یہ غلط فہمی ہے. آپ نے اپنی دادیاں نانیوں کو جیسے دیکھا ہے ہسپتالوں میں لیٹے ہوئے، درد سے تڑپتے ہوئے، اور نہ چلا جا رہا ہے، نہ بیٹھا جا رہا ہے، نہ کھایا جا رہا ہے، 10 قسم کی دوائیں ان کے دائیں بائیں، ہومیوپیتھک الگ، ایلوپیتھک الگ، حکیمی. ہمارے ہاں تو 3 طریقے علاج چلتے ہیں. ہومیوپیتھک دوائیں الگ کھا رہے ہوتے ہیں لوگ، اور حکیمی نسخے الگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایلوپیتھک دوائیں الگ کھا رہے ہوتے ہیں. 3-4 قسم کے دوائیں بوڑھے ایٹ اے ٹائم کھا رہے ہوتے ہیں. کھانے سے پہلے یہ شوگر کی گولی کھانی ہے، ایک انجیکشن لگانا ہے، اس کے بعد کھانا کھائیں گے تاکہ شوگر کنٹرول میں رہے. 20 قسم کے مسائل. تو جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان مسائل میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیشہ سے ہیں. نا نا نا، وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو اس سے بھی زیادہ پاورفل تھے. تو جیسے ہم بیمار کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے بیمار ہے، ایسے ہی ہم اپنی خوشیوں کو اور دوسری خوشیوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں یہ بھی ہمیشہ خوش رہے گا اور میں بھی ہمیشہ ایسے بھاگتا دوڑتا رہوں گا. نہیں بھائی، یہ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ کیسے سمجھائیں یار، یہ نہیں ہوگا. آپ بھی، اللہ سب کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچائے. تو میرے بھائی یہ ہمارے جیسے ہی انسان ہے، کوئی پڑا ہوا ہے، کوئی گرا ہوا ہے، کوئی کٹا ہوا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں اللہ معاف فرمائے گاڑی کے نیچے آ کے کچل گیا، کوئی گولی سے مر گیا، کوئی اس خطرناک بیماری ہو گئی، کوئی جو ہے نقصان ہو گیا، سب کچھ چھن گیا. یہ سب حادثات سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اللہ سب کو بچا کے رکھے. تو یہ جب سب کچھ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہماری اوقات 2 ٹکے کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں سب مقصد اوقات سمجھانا تھا میرا. اتنی لمبی جو میں بات کر رہا ہوں نا، اتنی لمبی جو میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو اور اپنے آپ کو، ہم دونوں کو اپنی اوقات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری حیثیت 2 ٹکے سے زیادہ بولو نہیں ہے. یہ سلسلے میں اتنی لمبی بات کی ہے میں نے، جو آپ، میں بھی نہیں سمجھ پا رہا، آپ بھی نہیں. ہم بھی باتیں کر رہے ہیں نا، سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. باتیں کرنا آسان ہے، سمجھنا پڑے. جب احوال آتے ہیں انسان کے اوپر، پھر کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا، اور پھر کوئی غم میں اس کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی ساتھ نہیں دیتا. اکیلے ہو جاتی ہیں. جو لوگ جیلوں میں جاتے ہیں بھول جاتے ہیں لوگ تھوڑے دنوں میں، مر جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں لوگ تھوڑے دنوں میں، تو سب کچھ بھول جاتا ہے انسان. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلا بھائی انسان کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتائیں گے آپ بہت عظیم ہو، قرآن و سنت آپ کو بتاتے ہیں آپ بالکل بھی عظیم نہیں ہو. اگر آپ کے اندر 2 چیزیں ہیں تو عظیم ہو، 2 چیزیں نہیں ہیں ککھ بھی نہیں ہے. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں یہ بتاتے ہیں دنیا کے بڑے انسان، بتاتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے لوگ، وہ بڑے بڑے نہیں ہوتے بھائی. اللہ کی نظر میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بونے سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں. وہ جن کو ہم کہتے ہیں نہیں عظیم کامیاب لوگ، بڑے بڑے لوگ، وہ بھائی جان وہ اللہ کہتا ہے وہ بڑے ہیں ہی نہیں. ابو جہل بھی تو سردار تھا نا، اپنی قوم کا بڑا تھا، اللہ کی نظر میں بڑا تھا. بولتے کیوں نہیں؟ کوئی حیثیت نہیں تھی ابو جہل کی. ابو لہب بھی بہت بڑا تھا، فرعون سے بڑا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا مصر میں. ایسا اتنا بڑا تھا فرعون، جو آرڈر دے گا وہ بھی ہو سکتا ہے ورک شاپس کرواتا ہو، لوگ اس سے آ کے پوچھتے ہوں کہ آپ اتنے عظیم انسان کیسے بنے. ہمارے صدر زرداری صاحب کو دیکھ لیں، میں تو کہتا ہوں ان سے سیکھنا چاہیے، آپ اتنے عظیم بنے کیسے؟ کیا خیال ہے، سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ اچھا حضرت کہہ رہے ہیں نہیں سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. نہیں یہ تو سیکھنا چاہیے، آپ اتنے بڑے بنے کیسے؟ پھر وہ الگ بات ہے، ہم بتائیں گے کہ بڑے کی ڈیفینیشن کیا ہے، بڑے کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو جس کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں کہ یہ عظیم لوگ ہیں، گریٹ، دی گریٹ کہتے ہیں نا بھائی، بار بار جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو قرآن کے ریفرنس سے بتا رہے ہیں، میری اپنی بات نہیں ہے. یہ گریٹ نہیں ہے، اس کو گریٹ نہیں بولتے. نہ عزت آ جانے کو عظیم انسان کہتے ہیں جس کی عزت زیادہ ہو، نہ پیسہ آ جانے کو عظیم انسان کہتے ہیں جس کا پیسہ زیادہ ہو. یہ نکالو دماغ سے. ہم جب مدرسے میں گئے تو ہمارے حضرت نے 8 سال ہماری کھوپڑی سے یہی نکالا ہے، 8 سال یہی نکالا ہے ہماری کھوپڑی سے کہ نہ دولت بڑی، نہ عزت بڑی، نہ شہرت بڑی. تصوف میں خانقاہوں میں یہی تو سکھایا جاتا تھا ونس اپون اے ٹائم. تصوف کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آج کل بہت سے لوگ تصوف کے خلاف ہیں، تصوف بدعت ہے. ایک تو علم سوسائٹی میں ختم ہو گیا ہے،
کچھ چند کتابیں کو دو چار کسی سے پڑھ لی, کسی سے کچھ سن لیا اور پھینکتے رہو. ابھی بات سے بات نکلتی ہے, ٹاپک رہ نہ جائے. آج کل یہ بھی بڑا چل رہا ہے, اسلامک بینکنگ کے خلاف لوگ بہت بولنا شروع ہو گئے. نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں, کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو, سود کو حلال کر دیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے. ان سے جب سود کی تعریف پوچھو تو ککھ بھی نہیں پتا ان کو, سود کی ڈیفینیشن کیا ہے, سود کی قسمیں کیا ہیں. پھر اسلام نے جو سود کے آلٹرنیٹ جو معاملات دیے ہیں, خرید و فروخت کے طریقے دیے ہیں, وہ کیا ہیں, کتنے, کچھ بھی نہیں پتا. بس بیٹھ کے آپ تقریریں کروا لو, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. تو کیسے کہہ رہے ہو, آپ کو پتا کیا ہے؟ ہر فیلڈ میں ہر آدمی گھسا ہوا ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, بات ٹاپک چینج نہ ہو جائے میرا. دیکھیں مجھے موضوع تو یاد ہوتا ہے لیکن اینڈنگ پوائنٹ کیا تھا وہ میں, ہاں میں تصوف کی بات کر رہا تھا. اسی طرح جیسے اسلامک بینکنگ کا عام لوگوں کو نہیں پتا نا, ہم نے تو 1-1.5 سال پڑھا ہے باقاعدہ, بینکوں میں جا کے سمجھا ہے اس کو, اس کے بعد کانفیڈنٹلی بات. تبھی میں کہتا ہوں اسلامک بینکنگ پہ کسی کو کوئی اشکال ہو میرے پاس لے آؤ, ضدی اور ہٹ دھرم نہ ہو, میں اس کے ہر اشکال کا جواب دوں گا انشاءاللہ. ضدی اور ہٹ دھرم نہ ہو. ہاں ضد کا کوئی علاج نہیں ہے, میں نہ مانوں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھو یہ تصوف کیا ہے. تصوف, ہاں اسلامک بینکنگ کو میں یہ کہتا ہوں جائز ہے, باقی میں یہ نہیں کہتا اسلامک بینکوں میں آپ سیونگ اکاؤنٹ کھول کے پیسہ کمائیں. جائز کا مطلب ہے سود نہیں ہے. باقی یہ سب نوٹ چھاپنے کے ادارے ہیں, یہ کوئی غریبوں کے لیے نہیں بنے ہیں. یہ اتنا کم پروفٹ آپ کو دیتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یہ تکلف نہ کرتے تو اچھا تھا. اس میں بھی ٹیکس کٹ کے آتا ہے. آدمی دیکھ کے خوش ہوتا ہے, اڑے دفعہ میرے 1 کروڑ پہ 500 روپے, بھائی زبردست. اتنا نہیں ہوتا لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں, لگتا ہے ایسا ہی ہے. 1 کروڑ پہ کتنے, ٹھاک کر کے 500 روپے. جب نکالنے جائے گا تو پتا چلا 200 اس میں ٹیکس میں کٹ گئے. تھوڑا میں نے مبالغہ کر دیا لیکن کنڈیشن اسی ٹائپ کی ہوتی ہے. تو اس لیے صرف اتنی ہم اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرتے ہیں کہ سود, خالص سود سے بچا کے بہتر ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں سود نہیں ہے, سود کا شبہ تو ہے. تو شبہ بھی نہیں ہے سود کا, کیونکہ حدیث میں سود بھی حرام ہے اور سود کا شبہ بھی حرام ہے. تو یہ شبہ سے بھی بچایا گیا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثالی اسلامی نظام نہیں ہے, یہ مثالی اسلامی نظام نہیں ہے, تو وہ تو نہیں ہے, وہ تو ہم بھی کہتے ہیں. جو اسلام نے پراپر وے میں جو جس طرح سے کاروبار سکھایا وہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو پریکٹیکلی دیکھو, دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں, ہمارے ملک میں بھی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں, کہ انہوں نے کرنا کرانا نہیں ہوتا کچھ, لہذا وہ بات وہ کریں گے جو بالکل اعلیٰ معیار کی بات ہوگی, کیونکہ انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے. اس کی میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے, برا چاہیے یا اچھا چاہیے, بتاؤ, بولتے کیوں نہیں ہو؟ ہر شخص کو اپنی بیٹی کے لیے برا رشتہ چاہیے ہوتا ہے یا اچھا چاہیے ہوتا ہے؟ اچھا. اب اچھے کی ڈیفینیشن آپ نے جا کے پڑھی. اچھا وہ ہوتا ہے جو قد اس کا کم سے کم 5 فٹ 10 انچ ہو, یا 11 انچ ہو, یا 6 فٹ قد ہو اس کا, خاندان اس کا یہ والا ہو, نمازیں 5 ٹائم پابندی سے پڑھتا ہو, چہرے پہ نور برس رہا ہو, انکم بھی کیا ہو, گورنمنٹ جاب ہو اور ٹھیک ٹھاک اچھا پیسہ کما لیتا ہو, یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو. لیکن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چونکہ بزی بہت ہوتے ہیں, بیوی کو ٹائم نہیں دیتے, تو وہ ٹائم بھی دیتا ہو, سمجھ رہے ہیں. پھر وہ باہر لے کے بھی بیگم کو گھومے, بچے بھی اتنے پیدا ہوں جتنی ہماری بچی. آج کل سسرال کی مداخلت بچوں میں تو بہت زیادہ ہو رہی ہے. سسرال اور اسرائیل کا فرق ختم ہو گیا اس سوسائٹی میں, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی اگر ایک بچہ پیدا ہو گیا نا, بیگم کو پریگننسی ہو گئی, اگلے سال دوسرا, سب سے زیادہ غصہ ساس کو آئے گا. جو یہاں ساس بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اتنا غصہ ابھی سے کیوں بھائی, چھوڑ دو, یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے نا, اس میں کیوں ٹانگ اڑا رہی ہو. تو یہ بہت غلط چیز ہے. جب بیٹی کو رخصت کرو نا تو نہیں اس سے پوچھو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, جب تک کوئی واضح ظلم نہ ہو, چھوڑ دو ان کو یار اپنے حال پہ. تو یعنی داماد کی ساس کی بات کر رہا ہوں. داماد کی ساس وہ بھی ٹانگ اڑا رہی ہوتی ہے اور شوہر کی ماں بھی ٹانگ اڑا رہی ہوتی ہے. ان کو آپس میں جینے ہی نہیں دیتے. وہ ادھر سے ٹانگ اڑا رہی ہے, وہ ادھر سے اپنے بیٹے کو مشورے دے رہی ہے, اور وہ ادھر سے بیٹی کو مشورے دے رہی ہے. دونوں کے مشوروں سے چل رہی ہے گاڑی, تو نہیں چلے گی, ایک دن بھی نہیں چلے گی. ان کو بولا جینے تو ان کو, لیکن نہیں دیتے جینے بہت, کیونکہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں نا. فارغ آدمی کیا کرے گا دنیا میں؟ جو فارغ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے فساد مچانا,
کیونکہ ان کو انسان کی فطرت ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اب بیٹھے ہوئے ہیں سارے کاموں سے فارغ ہو گئے, بچوں کی شادیاں ہو گئی, بچیوں کی شادیاں ہوں گی, اب کیا کریں, اب گھر تباہ کرو بیٹھ کے, لڑواؤ آپس میں. اپنی بیٹی سے پوچھو, ہاں بھائی سسرال میں کیا ہو رہا ہے, ساس تمیز سے بات کر رہی ہے نہیں کر رہی, جا کے گھر جا کے اس کے فریج چیک کرنا اور چیزیں چیک کرنا, کچن میں کیا کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا, دودھ کتنا آتا ہے, دودھ کی ملائی کہاں جاتی ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں چیک کرتے رہو بیٹھ کے. اور داماد کتنا کما رہا ہے, گھر میں خرچ کتنا کر رہا ہے, کما اتنا رہا ہے, خرچ اتنا کر رہا ہے. تمہارے ابا تو مجھے سوئٹزرلینڈ لے کر گئے تھے, تمہارے ابا نے تو پھر اپنے ابا کو پھر مرے کیوں, وہ اتنے اچھے تھے, تو تم نہیں تو مارا ٹینشن سے اس کے ابا کو. تو بہت فساد ہے